آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مرکز مضبوط ہو گیا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی قوت کو کچل ڈالیں۔ اہل شرک کثرت میں تھے، لیکن نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ ساتھ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس ایمان اور یقین کا مثبت خزانہ تھا جو بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ عرب اپنی جاہلی حمیت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے بہادر مشہور ہو۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سکھایا ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ رکھو، دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ہے، صفن کأنہم بنیان مرصوص۔ تو ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ واقعہ وجود میں آیا جسے اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔ بدر میں قریش نے شکست کھائی، پھر کئی مارکے ہوئے، 3 ہجری میں احد کا، 5 ہجری میں احزاب کا۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو بہت شدید مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں 800 آدمی تھے۔ سردی، بھوک اور تھکن کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا چاہا، 3 بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ آپ حضرت حذیفہ کے پاس آئے، نام لے کر ان کو بلایا، انہیں اس کام پر متعین کیا۔ دوسری طرف مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے لیے مستقل مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندق کے 20 روزہ محاصرے کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی یہودیوں سے نبٹنے کے لیے موزوں سمجھا، جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت سامنے آ چکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کو خندق سے لوٹتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہجرت کے 6 سال یہ صورتحال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھا، جنوب میں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ کے قریش تھے، شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی اسلام دشمنی میں متفق الرائے تھے، لیکن اکیلے اکیلے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ تنہا اسلام کو ختم کر سکیں۔ اس لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھی۔ مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان حالات میں آپ نے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اپنے 1500 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا اور اعلان کیا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی ساتھ تھا اور اونٹوں کو قربانی کا نشان قلادہ پہنانے کا بھی آپ نے حکم دے دیا تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کعبہ کی زیارت اور قربانی کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ آپ کا مقصد کعبہ کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔ مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ جنگ نے قریش کا برا حال کر دیا، کافی نقصان پہنچایا، اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت
جنگ نہ کرنے کی مقرر کر دوں، وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اگر میں غالب رہوں تو چاہے تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں لوگ داخل ہوئے، اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے، اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا، خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا۔ یہ پیغام خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملا، آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا، اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں، تم اس کے اور عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت، مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالو گے۔ یہ فکر قریش کے اندر دبی ہوئی تھی، اس کو آپ نے استعمال کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے۔